انسان کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ تو قربانی کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی قرب کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی نہ کریں وہ ہماری عیدگاہوں کی طرف نہ آئیں، یعنی جو قربانی نہ کرے اسے نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پہلے قربانی پیش کرو، اس کے بعد عیدگاہ کی طرف آ کر نماز ادا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے جو بھی صاحب نصاب ہے، قربانی کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، نمبر 3 مالک نصاب ہونا، اور نمبر 4 بالغ ہونا۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو مگر پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو، کتنا ہی مالدار ہو، مگر اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ تو مسلمان ہونا شرط ہے، مالک صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ صاحب نصاب کسے کہیں گے؟ کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یا قیمت نہ ہو لیکن اتنے پیسے کا مال ہو جتنے پیسے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا چاہیے، کوئی قرض وغیرہ نہ ہو۔ اگر اس طریقے سے اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر اپنی طرف سے قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے 1 سال قربانی کی، دوسرے سال اپنے والد کی طرف سے، تیسری سال والدہ کی طرف سے، چوتھے سال بیوی کی طرف سے، پھر بچوں کی طرف سے، اور اپنی طرف سے قربانی پیش نہیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ قربانی کرنے کے باوجود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور ثواب کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر اللہ نے اسے اتنی توفیق دی ہے، اتنا مال دیا ہے، تو وہ چاہے تو اپنی والد کی طرف سے کرے، والدہ کی طرف سے کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کرے، چونکہ آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کی جاتی تھی۔ تو یہ میرے آقا کی شان رہی، یہاں تک کہ آپ نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی اسی طریقے پر عمل کیا کریں۔ تو قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور ہر صاحب نصاب شخص پر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ قربانی کا جانور بہتر ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے۔ آج کل مسلمانوں میں ایک چیز بڑی غلط طریقے سے رائج ہو گئی ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے
کہ یہ جانور بیچنے والے اکثر مسلمان ہیں، غیر مسلم نہیں بیچتے ہیں۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں وہ کون بیچتا ہے؟ مسلمان بیچتا ہے، مگر مسلمان قربانی کے جانوروں میں دھوکہ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر اس قدر دنیا غالب آ چکی ہے، حرص اور لالچ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ لوگ قربانی کے نام پر بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج حالات یہی ہیں، ایک اچھا بھلا آدمی بکرا خرید کر لاتا ہے، ایک دن صحیح رہتا ہے، دوسرے دن وہ لنگڑانے لگتا ہے، یا اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، یا کوئی اور بیماری اس کو لاحق ہے۔ تو کرتے کیا ہیں یہ لوگ؟ کبھی ڈاکٹر سے اس جانور کا دانت اکھڑوا لیا تاکہ یہ لگے کہ یہ 1 سال کا ہے، کبھی اس کے ایسا انجیکشن لگوا دیتے ہیں جو 24 گھنٹے تک درد کا احساس ہی نہیں ہونے دیتا۔ اب وہ لنگڑا ہے یا اس کا پیر خراب ہے، اس انجیکشن کی وجہ سے کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا جاتا ہے وہ جانور اپنی بیماری کی طرف عود کر جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے بکرے مر جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ایسے انسان سے جانور خریدو جو بھروسے مند ہو، جس پر اعتبار ہو، لائق اعتبار ہو، ایسے لوگوں سے جانور خریدنا چاہیے، اور پھر اللہ کی راہ میں اس کی قربانی پیش کریں۔ ایک مسئلہ یہ ہے یہاں پر، اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا، اور چاہے وہ بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو یا اونٹنی ہو یا بھینس ہو، اور جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کے اندر بچہ نکلا، تو حکم یہ ہے کہ اس بچے کو بھی ذبح کیا جائے گا، اس کی قربانی بھی پیش کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی جانور خرید کر لے آئے ہیں اور وہ دودھ دینے والا جانور ہے، تو آپ اس جانور کے دودھ سے نفع نہیں اٹھا سکتے، وہ دودھ آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ پہلے تو اسے تھنوں میں ہی چھوڑے رکھیں، اگر وہ دودھ ٹپک رہا ہو، نکل رہا ہو، تو آپ اسے دوہ کر کسی غریب کو صدقہ کر دیں گے، اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے۔ اسی طریقے سے جانور خریدتے وقت آپ یہ اچھی طریقے سے دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ عیب سے مراد یہ ہے کہ وہ کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، تھن سوکھے ہوئے نہ ہوں، جیسے بیماری ہو جاتی بھینسوں کو کہ 2 تھن صحیح ہیں اور 2 تھن سوکھ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے بکری کے تعلق سے، اسی طریقے سے بھینس کے تعلق سے، اونٹنی کے تعلق سے، تو آپ جانور جو خریدیں وہ بالکل فربا، تر و تازہ، موٹا ہونا چاہیے، اتنا کمزور بھی نہ ہو کہ اسے چلا نہ جاتا ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ صرف ہڈیاں باقی ہوں، گوشت باقی نہ ہو۔ جانور ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر گوشت بھی ہو، فربا بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی زیادہ نیکی کا سبب بنتی ہے کہ جس قربانی میں پیسہ زیادہ خرچ کیا گیا ہو اور جانور کو فربا خریدا گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان اچھا جانور خرید کے لا رہا اور مہنگا ہے وہ، تو ایسا نہیں کہ اس مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کو نیکی زیادہ نہیں ملے گی، یقیناً اس کو نیکیاں زیادہ ملیں گی، اس لیے کہ اچھے جانور کی قربانی پیش کرنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور وہ نیکیوں کا زیادہ حقدار ہے۔ تو نیکیاں جو ہیں وہ جیسی آپ نے قیمت خرچ کی ہے اسی کے حساب سے آپ کو اس کی نیکی دی جائے گی۔ جانور جو ہے وہ بکرا یا بکری کم سے کم 1 سال، اس سے کم کا اگر 1 دن کم کا بھی ہے تو اس کی قربانی جائز
اگرچہ وہ دت چکا ہو، دانت بھی اکھاڑ دیے ہوں، اور اگر 1 سال مکمل نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس میں 2 سال، بھینس یا گائے، اس میں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے جانور کی؟ 2 سال پوری۔ اور بکری میں، بکرے میں 1 سال، اور اونٹ میں 5 سال۔ اونٹ اگر ہے یا اونٹنی ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ بھینس ہے، گائے ہے، بھینسا ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، 2 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر بکری وغیرہ ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ البتہ دمبا یا بھیڑ کا وہ بچہ جو دیکھنے میں دور سے 1 سال کا نظر آتا ہو، اگر وہ 6 مہینے کا ہے، خوب فربا ہے، تو اس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ قربانی کے چند مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کو بتائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی بہترین قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔